السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام اسلام بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزار شخص تھا، لیکن وہ اہل و عیال والا تھا۔ اس کو اپنے بچوں کے لیے کمانا پڑتا تھا، لیکن اس کو یہ کمانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا یہ نیت تھا، ارادہ تھا کہ میں کاش صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ ایک دن اس کو جذبہ آیا اور اپنا جو کاروبار تھا، چھوٹا سا دکان تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کے نام کر دیا، وہ خود چلا گیا اور سمندر کے کنارے چلا، اور سمندر کے اندر ایک ٹھیلا تھا، اس کے اوپر جا کر اپنا چھپرا لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہو گیا۔ نیک بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ سمندر میں اس پتھر میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت وہاں اگایا۔ اس شخص روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک کٹورا پانی پیتا۔ وقت گزرتا گیا، پورے 500 سال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ بالآخر اس کا موت کا وقت قریب آیا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک، اب میں موت کے قریب ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آ جائے، اور میں سجدے کی حالت میں فوت ہو جاؤں۔ یہ بھی آپ سے دعا ہے، عرض ہے کہ میری جسم کو محفوظ فرمانا، تا قیامت میں اسی حالت میں سجدے میں رہوں، اور بروز قیامت میں اسی حالت میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ اس کی موت سجدے کی حالت میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جسم کو محفوظ فرمایا۔ اس ٹھیلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے درخت اگوائے، نہ وہاں کوئی جانور آتا ہے جاتا ہے، نہ کوئی انسان۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جسم کو محفوظ فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت کی بدولت جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا پروردگار عالم، میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی، میں اپنی عبادت کی بدولت جنت میں جاؤں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو اس نے عرض کیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عبادت کا کیا فائدہ جو میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ، 500 سال کے مسافت دور جہنم میں اس کو ٹھہراؤ، اور جہنم کی طرف اس کا منہ کر دو۔ جب فرشتے اس کو لے کر وہاں کھڑا کریں گے تو جہنم کی طرف ایک گرم ہوا آئے گی، اس گرم ہوا کی وجہ سے اس کے پورا جو جسم ہے وہ سوکھ جائے گی، اس کا زبان کانٹا بن جائے گا۔ تو اس کو اتنا پیاس لگے گی کہ ہائے پیاس ہائے پیاس یہ پکارتی رہے گی۔ پھر ایک غیبی ہاتھ نظر آئے گا، اس میں پانی کا کٹورا اس ہاتھ میں ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا، دوڑے گا اس ہاتھ کی طرف کہ یہ پانی مجھے دو، میں مرنے کے قریب ہوں۔ پھر غیب سے ایک آواز آئے گا کہ اس پانی تو آپ کو ملے گا، لیکن اس کی قیمت آپ کو دینا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ پھر غیب سے آواز آئے گا کہ اس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ بالکل 500 سال کی عبادت میرے پاس ہے، یہ کٹورا آپ مجھے دے دیں۔ وہ پانی پیے گا، اس میں جان تھوڑا جان آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابھی اس کو واپس لے کے آؤ۔ جب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ ابھی آپ کا جو 500 سال کا عبادت تھا اس کا ہم نے بدلہ دے دیا ہے، ابھی آپ کا کوئی بھی بدلہ ہم پر نہیں ہے۔ اس 500 سالوں میں جو آپ نے عبادت کی، جو آپ نے انار کے کتنے دانے کھائے، اور جو پانی ہم نے آپ کو مہیا کیا تھا، وہ پانی کا حساب کون دے گا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو انعامات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتاتا جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ پاک، بے شک جنت آپ ہی کی رحمت سے ملے گا۔ تو پیارے اور محترم سنیں بھائیو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ
ہم جو بھی نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، لیکن یقین ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں عابد ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں اور اپنے عمل پر اکڑتا نہ رہے۔ ہم بندہ ہے، ہمارا کام ہے بندگی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔